فلم میں ایک ڈاکیا دکھانا شروع ہوتا ہے جو جنگل کی کلب میں واقع ایک مکان میں خط پوسٹ کرنے آیا تھا۔ اس گھر میں ایک عورت خون کے داغے ہوئے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اونچی آواز میں موسیقی کھیل رہی تھی، جڑوں بچوں کی تصویریں بھی دیواروں پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ دونوں بچے اس خاتون کی اولاد تھیں، کیونکہ تیز آواز کی موسیقی کی وجہ سے وہ خاتون دروازہ نہیں کھول سکی اور وہ ڈاکیا دروازے پر مسلسل دستک دیتا رہا۔ ڈاکیا گھر کے پچھلے حصے میں کچھ پراسرار آوازیں سنتا ہے۔ جب اس سے تہخانے کا لکڑی کا تختہ کھولا، وہ وہاں حیرت زدہ رہ گیا۔ در حقیقت وہاں ایک مخلوق تھی جو ٹورنگ بیگ پوسٹ مین کو اس کے عجب و غریب مخلوق سے اندر کھینچ لیا تھا۔ پھر سال بعد یہ وقت دکھایا جاتا ہے جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنگل کیمپنگ ایریا کے استعمال میں ہو رہا ہے۔ یہ ایسا کیمپ تھا جہاں سیل فون اور انٹرنیٹ کے عادی بچے لائے جاتے تھے۔ انہیں یہاں لایا گیا تاکہ وہ اس لت سے نجات پا سکیں۔ تعداد میں بچے تھے، ان کے الگ الگ گروپ بنائے گئے تھے۔ وہاں کیمپنگ پائیں گے اور مینیجر نے ان بچوں کے بارے میں بہت سی وضاحت کی۔ اس کیمپنگ کو تفریح دن کے لیے بہت لطف اٹھائیں گے اور فطرت سے لطف اندوز ہوں گے اور دوست بنائیں گے۔ وہ ان بچوں سے کہتا ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں کیوں لایا گیا، کیونکہ آپ سیل فون، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے عادی ہونے کی وجہ سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب آپ کے پاس اس لت سے چھٹکارا پانے کا سنہری موقع ہے۔ آپ کو یہاں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پھر ان بچوں سے تمام لیپ ٹاپ، موبائل اور گولیاں واپس لے لی گئیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان پر ترپاک استقبال کیا گیا، کیونکہ وہ بچے پریشان کن چہروں کو تفریح دے رہے تھے۔ اب اسی جنگل کا وہی منظر دکھایا گیا۔ اس سال کے وقت میں وہ عورت بوڑھی ہو چکی تھی اور بڑھاپے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس خاتون نے اس مخلوق کے لیے ہرن کا بھی شکار کیا تھا۔ جب وہ اس ہرن کو تہخانے میں پھینکنے جاتی ہے، وہ پھنس گئی اور تہخانے میں گر گئی۔ یہاں یہ مخلوق اس عورت کا خاتمہ کرتی ہے اور اسے شکار بنانے پر پھر مخلوق تہخانے سے باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ مخلوق منظر عام پر آتی ہے اور یہ بہت پراسرار نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا تھا۔ کیمپ میں تیار ہو رہے تھے، وہاں کیمپ بچے ٹریننگ لے رہے تھے۔ روزیہ نامی ایک لڑکی بھی وہاں موجود تھی۔ روزیہ کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا اور وہ رومال کے استعمال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ باندھ رہی تھی۔ روزیہ ہمیشہ ایک حقیقت کی وجہ سے پریشان رہتی تھی۔ اس دوران وہاں ایک بیچاری وہاں پہنچی جو تمام بچوں کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ ان بچوں کے لیے لیپ ٹاپ اور سیل فون بھی الہی پانی چھڑکتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی بچوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ ایک لڑکی روزیہ تھی جو اپنے دوستی گروپ کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس گروپ میں بچے تھے۔ وہ بچے یہاں دن سامان پیک کرنے کے لیے بارڈ ٹریننگ میں جا رہے تھے، لیکن جھگڑا دونوں لڑکوں کے مابین راستے میں منعقد ہوا۔ اس کے نتیجے میں ایک لڑکا بہت زخمی ہو گیا اور روزیہ اس کی مدد کرتی رہی۔ روزیہ کا دوست مردہ ہرن کی جھلک پکڑتا ہے۔ اس مردہ ہرن کو دیکھتے ہوئے روزیہ کا دوست خوفزدہ ہو کر چیخنے لگتا ہے۔ پھر تمام بچے اس ہرن کے پیچھے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ گروپ لیڈرز کا کہنا ہے یہ کسی جانور کا شکار کرتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہرن کو مست کر دیا گیا۔ اچانک روزیہ ایک آواز میں سنتی ہے۔ وہ اس سمت دیکھتی ہے جہاں آواز گونج رہی تھی۔ وہاں اسے ایک درخت کے قریب خوفناک ہاتھ کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پھر گروپ لیڈر نے ان بچوں سے پوچھا، کیا آپ یہاں کس مقصد کے لیے آئے؟ تب روزیہ ایک دوست بتاتا ہے کہ میں پہلے یوٹیوب گیمز تھا اور میرے چینل کے ملین صارفین تھے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے بہت سارے صارفین حاصل کرنے کے لیے کلاسز بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کے نتیجے میں میرے والدین مجھ سے پریشان تھے اور والدین نے مجھے اس کیمپ میں بھیج دیا۔ وہ بتاتا ہے کیونکہ ہم گیم چیمپئن کا حصہ لینا چاہتے تھے۔ افسوس میں اس کیمپ میں آیا ہوں۔ تب ایک جنگلی وکسن ان کے قریب آ پہنچا۔ وہ ان بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر روزیہ کا ایک دوست بول کے قریب بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور روزیہ کی خاتون دوست بھی اس کے پاس پہنچی۔ تمباکو نوشی کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے روزیہ کا دوست وہاں سے 100 گز دور چلا گیا۔ روزیہ کا مرد دوست اس کے جانے کے بعد اپنا موبائل فون نکالتا ہے، جیسے انہوں نے تسلیم نہیں کرتے ہوئے خفیہ رکھا تھا۔ اسی وقت وہ مخلوق وہاں نظر آتی ہے اور اب روزیہ کے دوست کو بری طرح ختم کر دیا۔ اگلی خواب دیکھتے ہوئے روزیہ صبح یہ سوچتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ اپنے کنبے سے بہت مطمئن تھی اور وہ کہیں جا رہے تھے۔ روزیہ کی والدہ اپنی تصویر لینے لگی۔ اس کے نتیجے میں روزیہ کے والد کی توجہ گاڑی سے ہٹ گئی اور ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر سے باخبر رہنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن ان کا ایک دوست ابھی تک غائب تھا۔
جسے اس مخلوق نے ختم کر دیا تھا۔ روزیہ کی خواتین دوست بھی بتاتی ہیں کہ میں طلاق کے قریب دیکھا تھا اس کو۔ پھر وہ اپنے دوست کی تلاش میں اس جگہ منتقل ہو گئے جہاں روزیہ ایک درخت پر خون کے داغ کی گواہ دیکھتی ہے۔ وہ اپنے دوست کی تلاش میں سخت جدوجہد کرتے ہیں لیکن وہ انہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کے بعد گروپ لیڈر روزیہ اور اس کے دوست کے ساتھ اس کی تلاش کرنے چلا جاتا ہے۔ اس کے باقی دوست کو بھی کیمپ کے قریب بٹھایا۔ روزیہ جب کہ گیا تب روزیہ اور اس کے باقی دوست اپنے دوست کی تلاش میں مخلوق کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے جہاں وہ ایک تہہ خانے تک پہنچے ہیں۔ ان کا احساس یہ ہے کہ تہہ خانہ بدبودار ہے، پھر وہ تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں، اپنے دوست کی تلاش کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کی بے بدترین تھی، وہ خوف زدہ تھے، اپنے دوست کی حالت دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مخلوق بھی وہاں نظر آتی ہے، ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہ سب خوف زدہ ہو رہے تھے۔ پھر گروپ لیڈر روزیہ کو دوسرے بچے کے گھر پچھلے دروازے سے فرار ہونے پر مجبور کرتا ہے، لیکن جب وہ خود سے باہر آنے والی آوازیں اور پھر ان کے مرد دوست کا خون بجنے لگتا ہے، وہاں آ کر اس مخلوق نے اس گروپ لیڈر کو بھی بے دردی سے مار ڈالا۔ اس کے سر کو توڑا اور اسے باہر پھینک دیا۔ ان دونوں کو باہر پھینک کر بچے بہت خوف زدہ ہو گئے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ دوسری طرف یہ دیکھا گیا کہ روزیہ کے دوست ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ لڑکا ان کے درمیان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں غلط کاموں کا ارتکاب کیا ہے، میں ان پر توجہ محسوس کرتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں نے غلط کام کیے، کسی لعنت سے کم نہیں۔ وہ اب بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور مخلوق دھات کی چھری اس لڑکی کے سر پر لٹکتی ہے۔ وہاں سے وہ پیچھے آ رہی تھی اور اس چھری کے مخالف سمت میں اس کا منہ تھا۔ اس کی فوری موت کا سبب بنتا ہے۔ روزیہ کا مردہ دوست اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہے، وہ دوڑتے ہوئے ایک چرچ میں داخل ہوتی ہے۔ وہ وہاں جا کر وہ ایک بیچاری سے ملتا ہے۔ روزیہ کا وہ دوست پادری کے سامنے ساری کہانی پیش کرتا ہے، اس کو ساری کہانی سناتا ہے، لیکن اس پادری کو ان پر بھروسہ نہیں۔ وہ روزیہ کے دوست کو دستک دے کر کہتا ہے، اس کے بعد وہ اسی کرسی سے باندھ دیتا ہے۔ پوسٹ نے اسے کہا، جب روزیہ کا دوست اپنے حواس بحال کر دے گا، میں تمہیں جیسے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں برے کام کا ارتکاب کرتے ہیں اور آپ یہاں تشریف لاتے ہیں۔ پھر پادری چرچ کے باہر ایک پراسرار آواز سنتا ہے اور اس کی تلاش میں باہر نکل آتا ہے۔ تب وہ پادری دریافت کرنے باہر چلا گیا۔ پھر وہ مخلوق پادری کو پکڑتے ہوئے بے دردی سے مارنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر وہ مخلوق پادری کو لکڑی کی چھڑی والی مشین میں پھینک دیتی ہے جہاں کان کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ بے جان مر گیا۔ روزیہ کا دوست سرچ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو کر رہا تھا، اپنے آپ کو ایک ہمسیلف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو تہہ خانے میں چھپا ہے۔ روزیہ اس کا دوست بھاگتے ہوئے اجنبی گھر میں گھس جاتے ہیں۔ اجنبی کوئی دوسرا نہیں تھا لیکن وہ پوسٹ مین تھا جو سال سے پہلے اس کے مکان کے قریب دکھایا گیا تھا۔ وہ اس پوسٹ مین سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انہیں اس مخلوق کی کہانی سناتا ہے۔ خاتون کچھ سال پہلے اپنے جڑواں بیٹا کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی، تب اس جنگل میں آسمان سے آگ کی ایک گولی گر گئی۔ آگ کی گیند کو پتھر سمجھ کر دونوں جڑواں بچے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ بچے گھر رات سونے سے پہلے اپنے بستر کے نیچے رکھتے ہیں، لیکن ایک پراسرار سیاہ رات کے وقت اسے خارج کرتے ہیں اور ان میں سے عجیب سی ٹیکنالوجی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ وہ سیال جڑواں بچوں کے جسم میں گھس گیا۔ پہلے نظر میں دونوں بچے بدل گئے، دونوں بچے مخلوق میں تبدیل ہو رہے تھے۔ خطرہ لاحق ہونے کے ناطے وہ اپنے کتے کو مار ڈالتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ بچوں کی والدہ ان کو ایسی حالت میں دیکھتی ہے، پھر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے انہیں ہمیشہ کے لیے خانے میں قید کر دیا اور وہ اس برتن میں برسوں سے مسلسل اپنے بچوں کو کھانا پیش کرتی رہی۔ ایک دن وہ بھی ان کا شکار ہو گئی تھی۔ یہاں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ مخلوق کچھ اور نہیں بلکہ وہ جڑواں بچے تھے اور مخلوق صرف ایک ہے لیکن وہ دو ہیں۔ اس کہانی کے بارے میں جانتے ہوئے دونوں بچے یہ منصوبہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تو تب ہمیں اپنے دوست کا موبائل لے لینا چاہیے جو اس مخلوق کے ذریعے بلاک ہو چکا ہے، جس کے ذریعے وہ کسی سے مدد کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انہیں سیل فون لینے کے لیے اس مخلوق کے تہہ خانے میں جانا پڑا اور وہ وہیں کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ وہاں جاتے ہیں، گھر کے باہر پہنچ کر
روزیہ نے اپنے سہیلی کو چاقو کے حوالے کیا۔ وہ اپنے اسی انتظار کو کرنے کے لیے کہتی ہے۔ وہ خود بھی اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر وہ سیل فون لینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ بھاگنے لگی تو یہ مخلوق بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ مخلوق روزیہ کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ وہ اسے ختم نہیں کرتے، وہ بلکہ اس کے قریب آتا ہے۔ یہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اس وقت روزیہ کا دوست پیچھے سے آنے والے اس مخلوق پر حملہ کرتا ہے۔ اس طرح اس سے یہ مخلوق جارحانہ ہو جاتی ہے اور وہ روزیہ کو مار دیتے ہیں۔ جنگ کے دوران روزیہ زخمی بھی ہونے لگتی ہے۔ وہ اس احساس کو بھی کھو بیٹھتی ہے۔ زونیا ایک بار پھر اپنے کنبے کے حادثے کا خوف دیکھتی ہے، جہاں وہ اپنے والد کی حیثیت سے گواہ ہے لیکن بچ گئی۔ یہ وہ تکلیف دہ ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن روزیہ اپنی مرضی کے باوجود اپنے والد کی مدد نہیں کر سکتی۔ روزیہ گواہی دیتی ہے کہ اس کے دوست کو خیمے میں یہ احساس آتا ہے کہ وہ موت سے تکلیف دہ ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیا گیا تھا۔ وہ روزیہ سے یہ کہتا ہے کہ اس چاقو کو باہر کھینچ دو تو وہ آسانی سے مر سکتا ہے۔ روزیہ روتے ہوئے اس کی چھری کو اس کے پیٹ سے نکالتی ہے اور وہ روزیہ کا دوست اس کے ساتھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ روزیہ کو پتہ چلا کہ یہ مخلوق نے اسے کسی کرسی سے باندھ رکھا ہے، اسے پسند ہے، وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن روزیہ اس چھری کو استعمال کرتے ہوئے اس زنجیر کو توڑ دیتی ہے۔ لیکن روزیہ کسی چیز کو یاد دلاتی ہے کیونکہ وہ یہ قریب سے بھاگنے لگتی ہے۔ یہ دیکھا گیا کہ روزیہ کو پہلے بھی ہاتھ کی چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ اسے رومال سے لپیٹ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اب اپنے کنبے کے حادثے کے بعد افسردگی سے ڈوب رہی تھی۔ اسے ہمیشہ غم ہوتا تھا، وہ اس جرم سے بچنے کے لیے خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے، لہٰذا روزیہ کو اس کیمپ میں اس افسردگی سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح روزیہ تہہ خانے میں اپنی ہمت دکھاتی ہے اور وہ وہاں ایک جھوٹ بول رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ تہہ خانے سے باہر آنا شروع کر دیتی ہے۔ جہاں وہ مخلوق سو رہی تھی، اس مخلوق پر بہت محفوظ حملہ کرنا، روزیہ اسے مار دیتی ہے۔ پھر ڈاکیہ اپنے گھر سے باہر کسی کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ایک مخلوق سمجھتے ہوئے اس نے فائرنگ کرتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ڈاکیہ اس کی جانچ کرنے لگتا ہے۔ وہ چیک کرتا ہے کہ کوئی مخلوق نہیں بلکہ روزیہ کا دوست تھا۔ کسی طرح سے وہ سرچ سے بچ کر یہاں پہنچ گیا۔ کئی بار گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد اب وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر دیکھا گیا کہ ایک پولیس افسر اس جنگل میں داخل ہوتا ہے اور اس کی سڑک پر کہیں بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن روزیہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ پولیس کی گاڑی کو روکتی ہے۔ روزیہ اس کے سامنے سب کچھ ظاہر کرتی ہے۔ پولیس افسر اسے اپنی کار میں اٹھا لیا اور وہ اسے بھاگنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پولیس افسر روزیہ کو کیمپ میں ڈالنے جا رہا تھا، لیکن جڑواں بچوں میں سے ایک راہ میں پڑی تھی۔ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے پولیس افسر اپنی گاڑی روکتا ہے۔ جب وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ روزیہ چیختے ہوئے ایسی مخلوق کے قریب جانے سے روکتی ہے، لیکن وہ روزیہ سے سننے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ جب پولیس افسر اس مخلوق کے قریب جاتا ہے، وہ مخلوق اس پولیس افسر پر کلاڑی سے حملہ کر دیتی ہے اور وہ اسے تکلیف دہ موت دیتا ہے، جس سے اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے روزیہ بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس مخلوق کے اوپر سے کار عبور کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دوسری مخلوق بھی مر چکی ہوتی ہے۔ پھر روزیہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دو افراد منتظر نظر آتے ہیں۔ وہ شرابی ہو کر اس جنگل میں گھوم رہے تھے۔ اس دوران دونوں نے اس مخلوق کو قریب آتے دیکھا۔ وہ مخلوق دوبارہ زندہ ہو گئی۔